فارسی میں کسی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بہت مشہور ہوا دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی بہت مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس اتنی گرم ہے کہ حضرت عیسیٰ تو آنے والے ہیں نا دنیا میں، حضرت عیسیٰ کا انتقال نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور آسمانوں پر زندہ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سب سے اخیر زمانے میں بھیجے گا، وہ آئیں گے، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں، جب حقیقی نبوت آ گئی تو پھر کوئی پرتو نہیں، اس لیے حضرت عیسیٰ اس امت کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے سے پورے عالم میں آج یہ جتنی مظلومیت ہے، آج یہ جو ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ سب ختم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب فرمائے گا اور اسلام کی عزت اور اللہ کے کلمے کو بلند کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کام سب سے پہلا یہ کریں گے کہ یہ جو دجال کا فتنہ شروع ہو گیا ہے نا ٹیکنالوجی کی شکل میں، جو ساری دنیا میں دجل و فریب و مکر پھیلا رہا ہے، یہ فتنہ اب ایسے بڑھتا چلا جائے گا، اس کی کوئی حد نہیں ہے، بالکل بے قابو ہو چکا ہے یہ فتنہ، اور یہ یوں ہی بڑھتا چلا جائے گا، بالآخر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ ہر طرف کفر ہو جائے گا، ہر طرف کفر ہو جائے گا، اور اس کا اب آغاز ہوا ہے، دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، پھر جب اس کا انجام ہوگا تو دجال اعظم کے وجود میں آنے سے ہوگا۔ دجال جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دجال تو بہت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون دجالون کذابون، ہر دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں۔ تو دجال تو بہت ہیں جو ابھی دنیا میں کئی آ چکے ہیں اور آج موجود ہیں دنیا میں، جو دجل و مکر و فریب سے دنیا کو پریشان کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ان سب کا جو گرو گھنٹال اور ان کا صدر اعظم ہے وہ دجال ایک ہے، ایک جو کہیں بند ہے، اللہ نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو کھول دیا جائے گا۔ جب اس کو کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ دنیا والوں میں آ جائے گا اور آ کر اتنا فساد کرے گا، اتنا فساد کرے گا کہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے، اسی کو خدا سمجھ بیٹھیں گے، تب آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا کام دجال کو ختم کرنا ہے، پہلا کام وہ کریں گے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل جائیں گے، کیونکہ اسرائیل ہیڈ کوارٹر ہے دجال اعظم کا، وہیں سے وجود میں آنے والا ہے وہ، اور اسرائیل میں یہ لوگ جو مسجد اقصیٰ کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کے نام سے ایک ڈیزائن تیار کر کے اور اس کا ماڈل نیٹ پر ڈالا ہوا ہے ان لوگوں نے، اور اس کا کنسٹرکشن شروع ہو چکا ہے وہاں پر، وہ ہے پارلیمنٹ دجال اعظم کی، جو یہودی ہی بنائیں گے، کیونکہ دجال خود یہودی ہے، تو وہ وہاں بیٹھے گا، اور وہ دجال وہاں پر بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنے دین پر لائے گا، سوائے مٹھی بھر مسلمانوں کے جو ایمان والے بچ جائیں گے، باقی سب کو اپنے دین پر، اپنے اوپر ایمان لانے پر مجبور کر دے گا۔ اور وہ جب اکیلا پوری دنیا کا حکمراں ہوگا تو کرنسی کامن ہوگی، کلچر کامن ہوگا، گورنمنٹ کامن ہوگی، سب چیز کامن ہوگی، ایک ہی۔ تو اسی کی طرف جا رہے ہیں، سب نظام دنیا کا اسی کی طرف جا رہا ہے۔ جتنا غور کرتے جاؤ گے یقین آتا جائے گا کہ سب دجال کے نظام کی تکمیل ہو رہی ہے، یہ سب جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، کچھ تھوڑے دن کے بعد اور کچھ باقی نہیں رہے گا، سب کامن ہو جائے گا دنیا کے اندر، جو یہودی چاہتے ہیں وہی ہوگا، جیسا یہودی چاہ رہے ہیں ویسے ہی چلے گا۔ پھر دجال آئے گا، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام پھر نکل کے آئیں گے قبر میں سے، اور وہی ان کے اوپر حکومت کریں گے، پوری دنیا کے واحد بادشاہ ہوں گے وہ۔ اور ہمارے عقیدے کے مطابق وہ دجال ہے جس کا نام انہوں نے داؤد رکھ لیا، وہ دجال آ کر حکومت کرے گا۔ اب جب وہ آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پکڑا کر مل جائے گا، اسرائیل میں وہ مل جائے گا ان کو، تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کا پیچھا کریں گے، ان کو دیکھ کے بھاگے گا۔
جب وہ بھاگے گا، خوب بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ جب آدمی دوڑتا ہے تو اس کی سانس تیز ہو جاتی ہے اور زیادہ قوت سے نکلتی ہے، تو وہ ہاتھ تو نہیں لگے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی گرمی سے پگھل جائے گا، تو اس کو کہتے دم عیسیٰ۔ حدیث میں موجود ہے سب کہ دم عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ کی سانس اتنی گرم سانس ہوگی کہ دجال اس سے پگھل جائے گا۔ جس جگہ دجال پگھل جائے گا وہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دی ہے کہ کس جگہ وہ گھٹے گا، وہ کہاں پگھل جائے گا، یہ جگہ متعین کر دی ہے۔ اور اس جگہ پر اسرائیلی حکومت نے ایک کمان بنا کر کے صرف اتنا لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ اہم تاریخی مقام ہے۔ ان کو پتا ہے سب کیا ہونے والا ہے، تو اس پر صرف اتنا لکھا ہوا ہے آج بھی کہ یہ ایک اہم تاریخی مقام ہے بس۔ لیکن کیا تاریخی مقام ہے وہ چھپا لیا ہے انہوں نے۔ یہ ان کا جو سب سے بڑا گرو ہوگا امام، اس امام کو یہاں حضرت عیسیٰ جہنم میں داخل فرمائیں گے۔